میری کہانیوں کی کتاب وزٹنگ کارڈ، آج کی کہانی کا عنوان تیسرا فیصلہ۔ تقریباً 1 سال ہو گیا میں اس کہانی کو لکھنا چاہ رہا ہوں اور لکھ نہیں پا رہا۔ مختلف اوقات میں اس کی مختلف وجوہات رہی ہیں۔ کبھی تو کہانی نے دستک نہیں دی اور کبھی میں نے دروازہ نہیں کھولا۔ بات یہ بھی ہے کہ میں کہانی سے خوف زدہ رہتا ہوں اور کوشش کرتا رہتا ہوں کہ میرا اور اس کا سامنا نہ ہو، اور زیادہ سے زیادہ عرصہ اسے ملتوی کرتا رہتا ہوں، اس وقت تک کہ وہ مجھے گدی سے پکڑ کر دبوچ نہ لے کہ مجھے لکھو۔ میں اب بھی اس کے چنگل سے نکلنے کی کوشش کر رہا ہوں، اور میری انتہائی کوشش یہ ہوگی کہ اسے نہ لکھوں، یا مجھے کوئی ایسا بہانہ مل جائے کہ میں اسے نہ لکھ پاؤں، اور نہ لکھنے کا میرے پاس کوئی جواز بھی نہیں ہے۔ بس میں اسے فی الحال لکھنا نہیں چاہ رہا ہوں، اور اس وقت لکھنے اس لیے بیٹھ گیا ہوں کہ کہانی کہتی ہے کہ تم بزدل ہو، کم ظرف ہو، احساس کمتری کا شکار ہو، تم مجھے لکھ نہیں سکتے، اسی لیے اگنور کرتے ہو۔ میں مزید کہانی کی گالیاں نہیں سن سکتا۔ میں آج اسے صاف صاف بتا دینا چاہتا ہوں کہ تم میں ہے ہی کیا، کچھ بھی نہیں، نہ کنٹینٹ، نہ فارم، صرف 3 کردار، 1 عورت اور 2 مرد۔ ہماری سوسائٹی کی کسی بھی روایتی کہانی کی طرح، جس میں ایک لڑکا ہوتا ہے اور ایک لڑکی ہوتی ہے، دونوں میں سے کوئی ایک محبت کرتا ہے اور دوسرا محبت نہیں کرتا یا نفرت کرتا ہے، پھر دونوں نفرت کرنے لگتی ہیں، یا پھر دونوں محبت کرنے لگتے ہیں اور ان کی شادی نہیں ہوتی، کیونکہ ظالم سماج محبت کی راہ میں دیوار بن جاتا ہے، اور پھر ایک دن آتا ہے وہ دونوں ظالم سماج بن جاتے ہیں۔ بس کہ اے کہانی، تمہاری یہ اوقات ہے کہ جس کی وجہ سے میں تمہارے 3 کرداروں کے ساتھ اپنا وقت ضائع کرنا نہیں چاہتا۔ ہاں، تم میں تھوڑا سا فرق ہے۔ ایک عورت ہے، تم اسے لڑکی بھی کہہ سکتی ہو، کیونکہ ہمارے معاشرے میں جب تک فیصلہ نہ ہو جائے، عمر سے ماورا عورت لڑکی ہی رہتی ہے، فیصلے کی منتظر یا مقبوضہ۔ تو ایک لڑکی ہے اور 2 مرد ہیں یا لڑکے ہیں۔ وہ دونوں لڑکی سے محبت کرتے ہیں کیونکہ ان دونوں کے کچھ ذاتی مفادات اس سے وابستہ ہیں۔ تو کیا مفادات کے بعد بھی تم محبت کا لفظ استعمال کرو گے؟ چلو اس طرح صحیح کہ وہ دونوں اپنی خود غرضیوں کی بنا پر اس لڑکی میں دلچسپی رکھتے ہیں، وہ دونوں اسے اپنانا چاہتے ہیں۔ لڑکی کا جھکاؤ فی الحال کسی کی طرف نہیں ہے، لیکن اس کے کچھ مفادات بے سے وابستہ ہیں۔ دونوں اپنی محبتوں کا یقین اس پر مسلط کرنے کے لیے ہر قسم کے حربے استعمال کرتے ہیں، اور کوشش کرتے ہیں کہ وہ لڑکی پکے ہوئے پھل کی طرح ان کی گود میں آ گرے، لیکن صورتحال کچھ ایسی بن گئی ہے کہ ایسا ہو نہیں رہا۔ وہ ایک پگ ڈنڈی پر چلی جا رہی ہے، الف اس کے پاس آتا ہے اور کچھ شعبدے دکھاتا ہے، اور ایک نئے راستے کا دروازہ اس کے لیے متعین کرتا ہے۔ وہ مسکراتی ہے اور اپنے قدم دروازے کی طرف بڑھا دیتی ہے۔ عین دروازے پر بے کھڑا ہے جو اسے اندر نہیں جانے دیتا، وہ اسے حقیقت سے روشناس کراتا ہے۔ بند دروازے کے پیچھے اس کے ساتھ متوقع زیادتیوں کا خوف دلاتا ہے، اور ایک نو تعمیر شاہراہ پر اسے اپنے ساتھ کر لیتا ہے۔ موقع پا کر الف مداخلت کرتا ہے اور بے کی حقیقت واضح کرتا ہے، اور وہ پھر مسکراتی ہے۔ وہ وہیں ہوتی ہے جہاں سے چلی تھی، اور وہ پھر اتنا مسکراتی ہے کہ رو پڑتی ہے۔ وہ اپنے گھر لوٹتی ہے تو دونوں اس کے گھر موجود ہوتے ہیں، ان کے ہاتھ خون آلود ہوتے ہیں، اور اس کے گھر کے در و دیوار سے خون ٹپک رہا ہوتا ہے۔ پھولوں کی کیاریوں سے لے کر بالکنی تک ہمکنے والی بیلوں اور روشن دانوں میں خون ہی خون اور ملبہ۔ وہ پوچھتی ہے، یہ گھر کس کا ہے اور یہ خون کس کا ہے؟
دونوں جواب نہیں دیتے اور دونوں بڑی جاں فشانی سے لڑنے میں مشغول رہتے ہیں۔ وہ محبوبہ کے سوال کا جواب دے کر وقت ضائع نہیں کرنا چاہتے، یا ممکن ہے ان کے پاس جواب ہو ہی نہیں۔ وہ اس کی موجودگی میں اس کے گھر میں زہر پھیلا دیتے ہیں اور بچے کھچے موسموں کو خون آلود کر دیتے ہیں۔ وہ دونوں لڑتے ہیں اور اس کی محبت کے گیت گاتے ہیں۔ وہ ایک کونے میں دبک کر بیٹھ جاتی ہے اور کئی دنوں کے باسی ٹکڑے کھانے لگتی ہے۔ یہ دونوں میری چاہت میں دیوانے ہیں۔ اس نے دیکھا وہ دونوں لڑ رہے تھے اور مسکرا رہے تھے۔ وہ ان کی مسکراہٹ سمجھ نہ سکی، لیکن اس نے اتنا ضرور دیکھا کہ وہ زخمی نہیں تھے، وہ لہو لہان نہیں تھے، بلکہ ان دونوں کا ہر وار وہ اپنے بدن پر محسوس کر رہی تھی اور بتدریج لہو لہان ہوتی جا رہی تھی۔ میں ان دونوں سے نفرت کرتی ہوں۔ ابھی یہ بات اس کے دل میں تھی کہ اس کے ہاتھ کے باسی ٹکڑے چھین کر مٹی کی نظر کر دیے گئے۔ تمہیں تیسرے فیصلے کا اختیار کس نے دیا ہے؟ تیسرا فیصلہ؟ وہ سوال ہوئی۔ ایک فیصلہ الف کا اختیار ہے، دوسرا فیصلہ بے کا اختیار ہے، اور تیسرا فیصلہ؟ وہ نہ تو یہ آواز پہچانتی تھی اور نہ باسی ٹکڑے چھیننے والے ہاتھ، لیکن وہ یہاں بھی مسکرائی، کیونکہ باسی ٹکڑوں کے عوض اس کے خالی ہاتھوں میں تیسرا فیصلہ لگا تھا۔ وہ تیسرا فیصلہ کیا ہے؟ ان دونوں سے نفرت، ان دونوں سے نجات، آزادی۔ اس لڑکی کا اختیار صرف یہ کہ وہ خود کیا چاہتی ہے۔ میں کہانی کو لڑکی کے فیصلے سے لکھنا شروع کروں گا۔ میں سوچنے لگا، الف کی غلامی، بے کی غلامی، یا پھر دونوں سے ماورا آزادی، اور یا جیم کی غلامی۔ جیم تو ہماری کہانی میں ہے ہی نہیں، فرض محال۔ پھر جیم کی بجائے الف یا بے کی غلامی ہی کیوں نہیں؟ جیم میں کون سے سرخاب کے پر لگے ہیں؟ وہ سچا محبت کرنے والا ہوگا، ان دونوں کی طرح خود غرض نہیں ہوگا۔ میں ہنسا۔ پھر وہی بکواس، سچی محبت والی محبت ٹھوس مائع گیس کچھ نہیں ہے، صرف مفادات ہیں، اور مفادات کی محبت ہے، اور جیم ہماری کہانی میں تو کیا پوری کہانی میں موجود نہیں۔ مجھے یاد آ گیا، ایک مرتبہ ایک لڑکی کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر میں نے کہا تھا، ایک میں ہوں اور ایک تم ہو، تھرڈ پرسن سنگولر کوئی نہیں ہے، اگر ہے تو پھر وہ موسم ہے، بارش ہے، اکیلی شام ہے، لیکن میں اس ذہن سے تھرڈ پرسن سنگولر کھرچ نہ سکا۔ آہستہ آہستہ میرا ہاتھ فیڈ آؤٹ ہو گیا اور تھرڈ پرسن سنگولر کا ہاتھ سپر امپوز ہو گیا۔ میں کسی تھرڈ پرسن سنگولر کو اب بھی کہانی میں نہیں آنے دوں گا، بس ایک الف ہے اور ایک بے ہے۔ اس کے بعد جو کچھ ہے وہ ماحول ہے اور وہ دونوں کی مشترکہ محبوبہ۔ لڑکی یا عورت، کیا ان دونوں میں سے کوئی تھرڈ پرسن سنگولر نہیں؟ نہیں، وہ دونوں فرسٹ پرسن سنگولر ہیں، ایک، اور یہی ان کی سیاست ہے، کمینگی یا منافقت۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ لڑکی تیسرا فیصلہ نہیں کر سکتی، وہ دونوں اسے اس بات کی اجازت نہیں دیں گے کہ کوئی تیسرا فیصلہ کرے، یعنی وہ تیسرے فیصلے کے ساتھ زندہ نہیں رہ سکتی، اور دونوں میں سے بھی کسی کو اپنانا نہیں چاہتی۔ ایک آئیڈیا ہے، وہ تیسرے فیصلے کے ساتھ زندہ رہ سکتی ہے۔ کیا؟ اس کا تیسرا فیصلہ ہے آزادی، ان دونوں سے نجات۔ اس میں تھوڑی سی ترمیم کر لے۔ کیا؟ وہ اپنے تیسرے فیصلے کا نام خودکشی رکھ لے، وہ خودکشی کر لے، با اختیار خودکشی۔ نہیں، میں اسے حرام موت نہیں ماروں گا۔ کہانی کار کی حیثیت سے مجھے اس لڑکی سے پتہ نہیں کیوں ہمدردی سی ہو چلی تھی۔ وہ کمزور ہے، ان دونوں کو ختم نہیں کر سکتی، ان کے بغیر اپنی آزادی، اپنا تیسرا فیصلہ اس کے لیے ممکن نہیں، لیکن وہ خودکشی نہیں کرے گی۔
میں کوئی ایسی صورت نکالوں گا کہ وہ زندہ رہے۔ تو پھر اس طرح کرو کہ کوئی ایسی صورت پیدا کرو کہ الف اور بے مل کر کوئی فیصلہ کر لیں، یعنی دو رکیب ایک میز پر۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ بالکل ناممکن ہے۔ اگر چلیں کہانی کی خاطر دونوں کی کانفرنس بلا لیں، دونوں کہیں ہم اس سے سچی محبت کرتے ہیں، وہ میرے پاس زیادہ خوش رہے گی، اور اگر وہ متفق ہو گئے تو چلو بانٹ لیتے ہیں، جسم اور روح کو تقسیم کر لیتے ہیں۔ جو چالاک ہوگا جسم ہتھیا لے گا اور بے وقوف روح پر اکتفا کرے گا۔ ایک اس سے شادی کرے گا، دوسرا اس سے محبت کرے گا۔ لیکن چونکہ دونوں تھوڑے بے وقوف ہیں، اس لیے کہانی کار کو خطرہ ہے کہ الف اور بے جسم اور روح کے ٹکڑے ٹکڑے کاٹ کر آپس میں نہ بانٹ لیں۔ میں نے دونوں کو ایک میز پر بلانے کا ارادہ ترک کر دیا۔ لڑکی کی نجات اسی میں ہے کہ وہ دونوں کسی بات پر متفق نہ ہوں، اور میں نے کہانی کو لکھنا شروع نہ کیا۔ تو پھر کیا کیا جائے؟ کیا اس طرح ممکن نہیں کہ دونوں میں سے کوئی ایک دوسرے کو قتل کر دے؟ بہادری سے یا لڑکی کی مدد سے؟ نہیں، وہ دونوں خوب جانتے ہیں کہ دونوں کے مفادات ان کے زندہ رہنے میں ہیں، یعنی وہ اتنے بے وقوف بھی نہیں، رقیب ضرور ہیں، جانی دشمن نہیں۔ میرے ذہن میں ایک اور بات آئی اور میں اپنی چالاکی پر مسکرایا۔ میں نے ایک اور لڑکی کو کہانی میں آنے کی اجازت دی اور تماشا دیکھنے کے لیے انتظار کرنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد ایک لڑکی دو باڈی گارڈ کے ساتھ آتی ہوئی نظر آئی۔ جو ہی وہ دونوں فوکس میں آئے، میں نے دیکھا کہ وہ دونوں وہی تھے، الف اور بے۔ جب اور قریب آئے تو میری حیرانگی روبہ زوال ہوئی، وہ لڑکی بھی وہی تھی۔ میں نے کہانی لکھنے کا ارادہ فی الحال ترک کر دیا ہے، جب تک اس لڑکی کی اتنی بے عزتی نہ ہو کہ وہ چیخ اٹھے، اور کم از کم اس کی چیخ الف اور بے سے ماورا اپنے وجود اپنے تیسرے فیصلے کے روپ میں برقرار رکھ سکے۔ آخر لڑکی نے ایک فیصلہ کیا۔ وہ ابھی میرے کمرے سے اٹھ گئی ہے، لیکن میرے کمرے سے کیوں؟ شاید وہ لڑکی ہی میری کہانی تھی، میں اسے لکھ نہیں پایا اور وہ میرا کمرہ چھوڑ گئی۔ ٹیلی ویژن خبریں شروع ہو گئی تھیں، میں نے اٹھ کر سوئچ آف کر دیا۔ تیسری دنیا کے ایک معمولی کہانی کار کو ارجنٹائن، برطانیہ اور فاکلینڈ سے بھلا کیا دلچسپی ہو سکتی ہے؟